ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الماعون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ ناظرین اکرام، نماز کی ادائیگی میں خشوع و خضوع کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ نماز کو نماز کے طریقے سے ادا نہ کرنا نماز سے غفلت کی علامت ہے۔ ایسے غافلوں کو بربادی کی وعید سنائی جا رہی ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت کا شکار ہے، جو نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، پڑھ لی، چھٹ گئی، کوئی فکر ہی نہیں۔ نماز کا وقت ہوا اور یہ اسے ٹالے جا رہے ہیں۔ عین قضا ہونے کے وقت جلدی اٹھے، 4 ٹھونگے سی مار لیں اور سمجھے کہ نماز کی فرضیت سے بری ہو گئے، یا پھر نماز پڑھ رہے ہیں تو بڑے بے دلی سے، بڑی ہی مارے باندھے کی نماز میں پڑھ کچھ رہے ہیں اور دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ بس مارا مار نماز پڑھی اور مسجد کا دروازہ جا لیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی بے دلی سے کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، انگلیاں چٹکا رہے ہیں، ناخن دانتوں سے چبا رہے ہیں، زور سے جمائیاں لے رہے ہیں۔ یہ سب کی سب علامتیں، یہ سب کی سب چیزیں نماز سے غفلت کی علامتیں۔ سورہ نساء میں اللہ عز و جل ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، دل کے نہ چاہتے ہوئے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور اس میں یہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ چوری کے جرائم میں بہت بڑا جرم نماز کی چوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز سے چوری کس طرح ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں رکوع و سجود پورا اور کامل طریقے پر ادا نہ کرنا نماز میں چوری کرنا ہے۔ نماز کی ایک چوری تو یہ ہے کہ آدمی نماز ہی نہ پڑھے، یہ وہ چوری ہے جس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اور دوسری چوری یہ ہے کہ آدمی نماز تو پڑھے مگر بے دلی سے، جلدی رکوع و سجود کرے، جلدی تسبیحات پڑھے، تیز قرأت کرے۔ یہ سارے عمل نماز کی چوری میں داخل ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو تیز رفتار سے نماز پڑھ رہا تھا، رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے مر گئے تو تم دین اسلام کے خلاف مرو گے۔ آج اگر ہم اپنی ناکامیوں کی طرف دیکھیں، پریشانیوں کی طرف دیکھیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اور دوسری یہ کہ نماز کے اراکین کو جس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارکہ کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک نماز کو چھوڑنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے اکثر آج ہی سے پکے نمازی بن جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب کچھ اس سے چھین لیا گیا ہو۔ اللہ سے جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مستقل نمازی بنائے اور ہماری نمازوں کو خشوع و خضوع والی نمازیں بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد